اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے دن ہیں، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ کل اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں آخری مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ عرض کیا تھا کہ اگر مسافر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، تو ایک اور ہے جس کو رخصت ہے، وہ ہے دودھ پلانے والی ماں۔ جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اور بچہ صرف ماں کا دودھ ہی پیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس بات کو دیکھا جائے گا کہ وہ ماں اپنے بچے کو روزے کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں پلا سکتی۔ اگر ذوف زیادہ ہو جائے اور اس کو خطرہ ہو بچے کی جان کا، کہ ظاہری بات ہے کھائے پیے گی نہیں تو دودھ نہیں اترے گا تو بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ ان ایام میں روزے نہ رکھے، رمضان مبارک کے بعد روزے رکھ لے، اس کے لیے افطار جائز ہے۔ پھر جس مسافر کے لیے روزہ افطار کی یعنی روزہ چھوڑنے کی جس کو اجازت دی گئی ہے، وہ اس بات کو مد نظر رکھے گا کہ اس نے جو سفر شروع کیا ہے وہ رات کو سفر شروع کرے۔ ابھی فجر ہو گئی نا جی، اب اگر سفر شروع کرے گا تو اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ صبح اس نے شروع کیا ہوا جی، سحری سے بھی پہلے کا شروع کیا ہوا، تو ٹھیک ہے، اب اس وقت طلوع فجر نہیں ہوئی، تو طلوع سے پہلے اگر سفر شروع کرتا ہے تو پھر اس کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ تو روزہ چھوڑ دے، ورنہ طلوع کے بعد جو ہے وہ اگر سفر شروع کرتا ہے تو اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ روزہ چھوڑے۔ پھر تیسرا وہ بندہ ہے جو بزرگ آدمی ہے، بوڑھا آدمی۔ بعض بزرگ ایسے ہیں جو صحت کے لحاظ سے، اب میں جن کو جانتا ہوں، ایک ہمارے یہاں بزرگ تشریف لائے تھے، میں ان کی زیارت کے لیے گیا تھا، وہ اس وقت تقریباً 125 سال کی عمر کے تھے جب میں ان سے ملا، اور اس کے بعد پھر وہ کافی عرصے کے بعد فوت ہوئے، اور دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے حصہ لیا ہوا تھا، باقاعدہ فوجی تھے۔ وہ 100 سال سے زیادہ 125 سال کی عمر میں بھی روزہ رکھ رہے تھے۔ ہاں بالکل، میرے ایک شاگرد فوت ہوئے 110 سال کی عمر کے ہو کے، وہ اس مرتبہ، اب رمضان شریف سے پہلے ان کا وصال ہو گیا، ورنہ پچھلے رمضان شریف تک انہوں نے روزے بالکل رکھے، 110 سال کی عمر میں بھی بالکل مضبوط آدمی تھے۔ لیکن آج کل 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد اتنی کمزوری اور ضعف ہو جاتا ہے کہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسے بوڑھے آدمی کو جو اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے یعنی بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ، اب ظاہر بات ہے بڑھاپا جب آ گیا جوانی تو نہیں آنی نا، جب بڑھاپا مزید ہی آگے جانا ہے، تو ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں شیخ فانی۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں شیخ فانی، وہ بندہ جو اتنا بزرگ ہو چکا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اس کی کوئی جوانی کی، کوئی صحت کی، کوئی طاقت کی کوئی امید نہیں ہے، اب اس نے اگلا سفر ہی طے کرنا ہے، تو ایسے بندے کے لیے بھی جائز ہے کہ اس کا افطار، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، افطار جائز ہے۔ اور پھر اب وہ کیا کرے گا، وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں نصف سا یا 1 سا کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر گندم کے حساب سے دیں گے تو نصف سا بنتا ہے، نصف سا، اور اگر جو، منقع، کھجور ان کے حساب سے دیں گے تو ان کے حساب سے پھر 1 سا بنتا ہے۔ اب گیہوں ہو یا گندم ہو یا آٹا تو آدھا سا یہ بنتا ہے تقریباً 2 کلو میں 80 گرام کم،
بالکل این سونے کا تو 2 کلو میں 80 گرام کم، لیکن حساب 2 کلو کا رکھنا چاہیے. کچھ رتی ماشا اوپر بھی اللہ کے نام پہ چلا جائے گا تو فرق نہیں پڑے گا، اللہ کے نام پہ گیا ہے تمہارے لیے ہی بہتر ہے. پھر اگر ایک سا کے حساب سے دیکھیں تو 4 کلو میں 160 گرام کم، یہ صدقہ فطر کی مقدار بن رہی. اگر مسقال کے حساب سے دیکھیں تو مسقال کے حساب سے ایک سا 270 تولے، اور دراہم کے حساب سے دیکھیں 273 تولے، اور مد کے حساب سے دیکھیں 280 تولہ، اور 6 ماشا بنتا ہے. اور اگر میں آج کل کے حساب سے جو اوزان ہیں ہمارے ان کی زبان میں بات کروں تو گندم اور جو کے حساب سے اگر دیں تو یا 2 کلو جو یا گندم دے دیا جائے یا پھر ان کی قیمت ادا کر دی جائے. 2 کلو اچھا جی 3.5 سے لے کے 3.25 کلو یہ بنتا ہے ایک سا، لیکن احتیاطاً 4 کلو کے حساب سے اگر آپ نے دینا ہے تو جو اپنا اللہ خیر کرے کشمش ہے، کھجور ہے، منقع ہے، ان چیزوں کے حساب سے اگر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو اپنی حیثیت خود بتائی ہوئی ہے، ہر ایک بندے کو اپنی حیثیت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ میری حیثیت کتنی ہے یا ہمارے جو ہے بزرگوں کی حیثیت کتنی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ہر ایک مسلمان کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق احکام ارشاد فرمائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ بندہ اٹھا نہ سکے. کم سے کم آٹا اور جو ہے 2 کلو کے حساب سے فی صدقہ فطر بنے گا. اور اگر آج یہ رات کو بیٹھ کے میں نے حساب لگایا تھا، آج کے حساب سے صدقہ فطر بن رہا ہے 300 روپے. یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، اس سے کم نہ دیا جائے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو اپنی طرف سے اس میں زیادہ نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. 300 روپیہ ایگزیکٹ بن رہا ہے. یہ فی صدقہ فطر بنے گا، صدقہ فطر بھی اور دوسرا اللہ آپ کی خیر کرے فدیہ بھی. فدیہ تو 300 روپے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 9,000 روپیہ بن رہا ہے ایک مہینے کا خرچہ. یعنی اگر کوئی اپنے بزرگ کی طرف سے، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے کوئی دینا چاہتا ہے فدیہ تو وہ کتنا ادا کرے گا؟ بولیے ذرا کتنا ادا کرے گا؟ صدقہ فطر اس دفعہ کتنا بن رہا ہے؟ 300 روپیہ کی کم سے کم کی میں بات کر رہا ہوں. کم سے کم صدقہ فطر کتنا بن رہا ہے؟ 300 روپیہ. اور اگر کوئی فدیہ دینا چاہے گا مہینے کا تو کتنا بنے گا؟ 9,000 روپیہ بنے گا. یہ کم سے کم ہے. اس کے بعد حکم ربی کے مطابق فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے گا اس کے لیے وہ بہتر ہے. تو آپ اس سے زیادہ، جس کی حیثیت کھجور کے حساب سے دینے کی ہے تو 4 کلو کھجوروں کا حساب لگا لیجئے گا. اس کے حساب سے تقریباً بن رہا ہے 1100 روپیہ فی کس، یعنی فی صدقہ فطر بن رہا ہے. تو جو اس حساب سے دینا چاہتا ہے تو وہ اس حساب سے ادا کرے. اور کشمش کے حساب سے اس دفعہ جو بن رہا ہے وہ تقریباً 3800 روپیہ بن رہا ہے فی کس، فی صدقہ فطر. تو اس کے حساب سے پھر آپ پورے مہینے کا حساب لگا لیجئے گا جس کی جو حیثیت ہوگی. صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں؟ صدقہ فطر کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں اور صدقے کے مصارف ہیں. آپ ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندو، سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو مد نظر رکھا کرو، پھر اس کے بعد اپنے جو آپ کے قریبی احباب ہیں یا آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں یا اس طرح کا دفتر وغیرہ چلا رہی ہیں، آپ کے نیچے لڑکے کام کر رہے ہیں، پھر ان کا حق ہے جو آپ کے قریب ہیں. سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ رشتہ داروں کا. کس کا حق ہے؟ بہن بھائیوں کا حق ہے. سب سے پہلے اولین تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی،
یہ اولین حقدار ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد آپ جس کو دل کرے آپ دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔